مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ آج میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نئے شعر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میری آپ کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو آپ پریس کریں تاکہ میرا جو بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جیسے علامہ اقبال کے آج نئے میں شعر کو آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو اس متعلق جب صاحب علامہ اقبال کے متعلق جب ہم صاحب بصیرت لوگوں سے آپ کے متعلق پتہ کرتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو فلسفہ ہے، آپ کا فلسفہ اس دور کے لوگوں کے لیے نہ ہی آج کے دور کے لیے بلکہ جو فیوچر ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، آپ کا فلسفہ ان لوگوں کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ فلسفہ فیوچرسٹ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو علامہ اقبال اپنے شعر کو جس طرح شعر کا پہلا حصہ ہے اس میں شاعر کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، کہ جب ہم اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر اپنی جو میں ہے، لفظ میں، ہم نے اس چیز کو مٹا دینا، کہ کچھ بھی کام کرے نا اپنا مفاد پیچھے رکھنا، اپنے مفاد کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو کام آپ نے سٹارٹ کر دیا اس کام کی طرف اپنی توجہ دیں، اور اتنی توجہ دیں کہ اپنی میں یعنی میں بھی کچھ ہوں وہ بھی بھول جائے۔ تو جس طرح آگے چلتے ہیں کہ علامہ اقبال کا آگے مزید ایسا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ جب تم اپنا دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو میں ہے اس کو مٹا دو، تم محنت کرو، محنت کے راستے پر چلو، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ کہ جس طرح دانے کی اہمیت ہے، وہ ایک چھوٹا سا تخم ہوتا ہے تو پھر وہ درخت بنتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو کتنے فائدے فراہم کرتا ہے، کہ اس درخت کی مثال ہے کہ وہ درخت تناور درخت بنتا ہے، اس کا سایہ، اس کے سائے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی لکڑی سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس تخم اور بیج کی طرح کر لو کہ وہ کتنا ذرہ سا ہوتا ہے، اور پھر وہ درخت جیسا بنتا ہے، اور پھر وہ درخت لوگوں کو سایہ اور دوسری چیزیں فراہم کرتا ہے۔ اپنے آپ کو اس طرح ایک چھوٹا سا کر لو کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال بیسیکلی لوگوں کو یہ اس طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم مقام کوئی بھی حاصل کرنے کی طرف چل پڑو تو کوشش کرو، چاہے جو بھی وسائل ہو۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اگر آج ہم پاکستان کی بات ڈسکس کریں تو پاکستان میں غریب سے غریب تر انسان 2 وقت کی روٹی ضرور کھا رہے ہیں۔ اگر ہم 1400 سال پہلے کی بات کریں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ نے کوششیں اور مشقتیں کی، آپ نے بھوک اس طرح برداشت کی۔ کیا آج پاکستان میں غریب سے غریب شخص پیٹ پر پتھر باندھتا ہے؟ نہیں باندھتا۔ پھر وہ لوگ تھے، ان کی ہمت، جب وہ راستے پر چل پڑے تو پھر وہ دیکھیں کہ وہ 313 1000 پر حاوی ہو جاتے ہیں، وہ 1000 کفر کو شکست دے دیتے ہیں، پھر وہ 60,000 کو شکست دے دیتے ہیں۔ پھر وہ جنون تھا، وہ محبت تھی، اپنے کام سے لگاؤ تھا، اور حضور سے عشق تھا۔ پھر وہ حضور سے جو عشق کا مقام تھا وہ اس خودی کو کراس کر چکے تھے، کہ حضور کے اس مقام، حضور کی محبت میں اس طرح ہو چکے تھے کہ وہ کم لوگ بڑی لشکر کو انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ تو علامہ اقبال کے جو شاعری ہے، جو فلسفہ ہے، ہمیں اس فلسفے کو سمجھنا ہوگا، ہمیں پڑھنا نہیں ہے اس فلسفے کو۔ پڑھنا کیا کہ آج ہم اپنی جتنے بھی سکولز ہیں ان کو دیکھ لیں تو دیواروں پر بھی علامہ اقبال کی شاعری لکھی ہوتی ہے، ہم صرف پڑھ دیتے ہیں، اس پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں اقبال کی اس شاعری اور اس فلسفے کو سمجھنا ہوگا، کہ جب انسان وہ فلسفہ سمجھے گا تو تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سے محبت اس کی بڑھے گی، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہے، جو اشعار ہے، اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔
تو پھر انسان کے اندر حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ انسان ان میں چھپے ہوئے رازوں کو ظاہر ہوتا ہے، وہ چھپی ہوئی روح جو آپ کے کلام کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ اس سے واقف ہو جاتے ہو۔ یہ وہ آپ کے کلام کی تاثیر ہے۔ جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں، اس کا مقام دیکھتے ہیں، تو وہی لوگ پھر خود ہی میں اس طرح اونچے ہو جاتے ہیں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح اونچے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ لوگ اپنی تقدیر کو خود لکھتے ہیں، پھر وہ لوگ قلم ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ تقدیر جب لکھتے ہیں تو مور اس اوپر سے لگ کے آتی ہے، وہ تقدیر کے حامل لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا مقام رکھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں کہ یہ غازی ہے تیرے پراسرار پنے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سیرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بد سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کیش و کشائی، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے کبا چاہے اس کو پونے عرب سے، کیا تو نے سیرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہر مقام اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نے بڑے اچھے اور منفرد انداز میں موضوع اٹھائے۔ وہ مسلمان کے اندر مسلمان کی روح کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس کو جگانا چاہتے ہیں کہ مسلمان تیرے اندر توحید کی امانت ہے، تو خود ہی پر یقین رکھ اور کامیابی حاصل کر، پھر جب تو خود ہی کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بیان کرتے ہیں کہ خودی کی خلوت میں کبریائی ہے، خودی کی جلوت میں مصطفی ہے، خودی کی خلوت میں کبریائی ہے، خودی کی جلوت میں مصطفی ہے، زمین و آسمان کرسی و عرش، زمین و آسمان کرسی و عرش ضد میں خدائی ہے۔ آج میں اپنی پوئٹری کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، اور آج کا بیسیکلی لیکچر اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ میرے کمنٹ پہ آپ ضرور کمنٹ دے سکتے ہیں اور لائک بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔